اگر ہم موجودہ حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا پیشگوئی کرنا چاہتے ہیں تو تاریخ جاننا بہت ضروری ہے۔ صحیح تاریخ جانے بغیر نہ تو ہم حقائق تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی حق و باطل میں تفریق۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ اور موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے بھی تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اسرائیل اور فلسطین مسئلہ میں ایک اہم کردار حماس کا ہے۔ حماس، جس کا مطلب حرکت المقاومت الاسلامیہ یعنی اسلامی مزاحمتی تحریک یا اسلامک ریزسٹنس موومنٹ ہے، ایک فلسطینی سیاسی و جہادی جماعت یا تنظیم ہے، اور اس کی بنیاد 1987 میں شیخ احمد یاسین نے رکھی۔ شیخ احمد یاسین بچپن میں ایک حادثے کے نتیجے میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے لیے وقف کر دی تھی۔ انہوں نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں تعلیم حاصل کی۔ قاہرہ اس وقت اخوان المسلمون کا مرکز تھا۔ یہ دنیا عرب کی پہلی اسلامی سیاسی تحریک تھی۔ حماس کے قیام کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والی ایک ریلی میں 40,000 سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے محروم رہنما شیخ احمد یاسین نے 2025 تک اسرائیل کے صفحہ ہستی سے ختم ہو جانے کی پیشگوئی کی تھی۔ حماس انتظامی طور پر دو بنیادی گروہوں میں منقسم ہے۔ پہلا گروہ معاشرتی امور جیسے کہ اسکولوں، ہسپتالوں اور مذہبی اداروں کی تعمیر کے لیے مختص ہے، اور دوسرا گروہ اس کی عسکری شاخ شہید عز الدین القسام بریگیڈ ہے جو فلسطین کا دفاع کرتی ہے۔ جس وقت پہلی جنگ عظیم ہوئی، انگریزوں نے یہودیوں کو فلسطین میں بسنے کا موقع دیا۔ اس عمل کے خلاف جدوجہد میں سب سے پہلی مسلح جدوجہد کرنے والے فرد شیخ عز الدین القسام ہے، جنہوں نے پہلے لیبیا میں اٹلی کے خلاف، پھر شام میں روس کے خلاف اور 1931 میں فلسطین میں انگریز اور یہودیوں کے خلاف اپنا محاذ کھولا۔ حماس نے اپنے اس عسکری ونگ کا نام شہید عز الدین القسام کے نام پر رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ حماس کی ایک شاخ اردن میں بھی ہے، جہاں اس کے ایک رہنما خالد مشعل کو اسرائیل نے متعدد بار قتل کرنے کی کوشش کی۔ شاہ حسین نے تو کسی نہ کسی طرح حماس کو برداشت کیے رکھا۔ البتہ ان کے جانشین شاہ عبداللہ دوئم، جس کی والدہ ایک انگریز عورت ہے، اس نے حماس کا ہیڈ کوارٹر بند کر دیا۔ اس کے بعد تنظیم کے بڑے رہنما قطر جلا وطن کر دیے گئے۔ اس خطے میں امریکی پشت پناہی سے قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں ہونے والے عمل اوسلو معاہدے کی مخالفت میں حماس پیش تھی۔ اس معاہدے میں فلسطین کی جانب سے اسرائیلی ریاست کے تحفظ کی یقین دہانی کے بعد اسرائیل کا مقبوضہ علاقوں سے جزوی اور مرحلہ وار انخلاء شامل تھا۔ 1995 میں حماس نے اپنے ایک بم بنانے والے کارکن یحییٰ عیاش کے اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد فروری اور مارچ 1996 کے دوران بسوں کو خودکش حملوں کا نشانہ بنایا۔ یحییٰ عیاش بنیادی طور پر انجینئر اور عز الدین القسام بریگیڈ کی کارروائیوں میں جدت لانے والا گوریلا کمانڈر تھا۔ اس کمانڈر کو اسرائیلی مہندس الموت یعنی موت کا انجینئر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان خودکش حملوں کے بعد اسرائیل نے امن کے منصوبے پر عمل درآمد روک دیا، اور اس کے بعد اسرائیل کے قدامت پسند رہنما بنیامین نیتن یاہو نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اور یہ اوسلو معاہدے کے مخالفوں میں سے ایک ہے۔ حماس نے مہاجرین کے کیمپوں اور گاؤں میں شفاخانے اور اسکول قائم کیے جہاں فلسطینیوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ فلسطینی پی این اے کی بدعنوان اور نااہل حکومت سے مایوس ہو چکے تھے، اور ان کی اکثریت نے حماس کے خودکش حملوں پر خوشی کا اظہار کیا، اور ان خودکش حملوں کو اسرائیل سے انتقام لینے کا سب سے بہتر راستہ جانا۔ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے حماس نے 2006 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ 2006-2007 میں حماس اور الفتح کے درمیان اختلافات کافی شدت اختیار کر گئے، اور اسی طرح فلسطین میں ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمت کی کئی کوششیں ہوئیں، لیکن ان میں ناکامی ہوئی۔ آخرکار صدر محمود عباس نے، جن کا تعلق الفتح سے ہے، جون 2007 میں حماس کی جمہوری حکومت کو توڑ کر اپنی خود ساختہ کابینہ اور وزیر اعظم کا اعلان کر دیا۔ ایسے کرتے وقت محمود عباس کو امریکہ اور اسرائیل دونوں کی حمایت حاصل تھی۔ حماس کا بنیادی مقصد تاریخ فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانا اور خطے میں اسلامی ریاست کا قیام ہے۔ حماس کا بنیادی چارٹر جو 1988 میں جاری کیا گیا تھا، اپنے مضبوط اسرائیل مخالف بیان بازی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ اسرائیل کے خلاف اپنی جدوجہد میں مذہبی
قوم پرست اور مزاحمتی عناصر کو یکجا کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی حکمت عملی تیار ہوئی اور اس نے مسلح مزاحمت اور سیاسی سرگرمیوں دونوں میں حصہ لیا۔ اگر حماس کے مقاصد کا خلاصہ کیا جائے تو بنیادی طور پر 3 مقاصد حماس کے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ۔ حماس مغربی کنارے غزہ کی پٹی اور مشرقی یروشلم سمیت فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کا مکمل انخلا چاہتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اسرائیل کے خلاف مزاحمت۔ حماس اسرائیلی اقدامات کے خلاف مزاحمت کرنے اور فلسطینی مفادات کے تحفظ کے لیے مسلح اور عدم تشدد دونوں طریقوں کو استعمال کرتی ہے۔ اور نمبر 3، اسلامی ریاست کا قیام۔ حماس کا مقصد خطے میں ایک اسلامی ریاست بنانا ہے جو اس کے اسلامی نظریات کے مطابق ہو۔ حماس کے بارے میں بین الاقوامی برادری کا موقف منقسم ہے، زیادہ تر سیاسی اور علاقائی عوامل پر منحصر ہے۔ کچھ ممالک اور ادارے حماس کی حمایت کرتے ہیں جبکہ کچھ اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ ایران حماس کا ایک اہم حامی رہا ہے، مالی، فوجی اور سیاسی مدد فراہم کرتا ہے۔ اس حمایت نے حماس کی عسکری صلاحیتوں اور غزہ میں حکومت کرنے کی اس کی صلاحیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قطر نے حماس کو مالی مدد فراہم کی ہے اور اس کے رہنماؤں کو دوحہ سے کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح سے ترکی نے حماس کے ساتھ سفارتی اور سیاسی تعلقات برقرار رکھے ہیں، تنظیم اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے درمیان بات چیت کی سہولت فراہم کی ہے، جبکہ اسرائیل امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ مل کر حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے۔ اسرائیل نے اکثر اس درجہ بندی کی بنیاد پر خودکش بم دھماکوں اور راکٹ حملوں سمیت تشدد کے استعمال کا حوالہ دیا ہے۔ امریکہ حماس کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے اور جو اس گروپ سے وابستہ افراد یا اداروں کے ساتھ مالی لین دین اور تعاملات کو محدود کرتا ہے۔ یورپی یونین نے اپنی سیاسی قیادت کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھتے ہوئے حماس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔